السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ صدر اجلاس اور سامعین کرام، یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی آخری نشست ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے فضل و کرم اور توفیق سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ پھر میں اپنی جانب سے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث اڑیسہ کی تمام اکائیوں کی جانب سے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ اور اپنی مرکزی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی انتھک کوشش اور مسلسل محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے سلفیان ہند یہاں پہنچے ہیں، سفر کی صعوبتیں اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ اللہ عز و جل آپ کو ہم تمام کی جانب سے جزائے خیر دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے بعد جہاں تک کانفرنس کے موضوع کا تعلق ہے، اس کے تعلق سے ہم 2 روز سے مسلسل سن رہے ہیں اور تقریباً تمام باتیں ہم نے سن لی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ کانفرنس کا جو پیغام ہے ملک کے کونے کونے تک بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احترام انسانیت پر جو باتیں کہی گئی ہیں میں انہیں مختصراً 3 نکات پر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں زمان اور مکان کے تقاضے کے علاوہ کہ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، نکاح کے رشتے ہیں اور مذہب اور دین کے رشتے ہیں، زبان، رنگ، نسل اور اس طریقے سے بہت سارے رشتے ہیں۔ لیکن ان سارے رشتوں میں سب سے وسیع اور سب سے کشادہ کوئی رشتہ ہے تو وہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ تو اس سے آپ موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع ایسے ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے رشتے سمو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ انسانیت صرف اس کا تعلق نہیں ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان کا انسان سے کیا سلوک ہو، بلکہ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کہ ہمارا انسانوں کے ساتھ اور ہمارے اطراف اکناف میں جو اللہ کے مخلوقات ہیں اور جو ماحولیات ہیں ان سے ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم اس کو عام کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے اور یہ آخری بات ہے کہ احترام انسانیت کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ احترام انسانیت کے 5 تقاضے ہیں۔ ان 5 تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں، ذات برادری کی بنیاد پر یا وحدے اور مناصب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تم میں کا جو قوی ہے میرے پاس کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں، اور تم میں کا جو کمزور ہے میرے پاس قوی ہے، یہاں تک کہ اس کا حق اسے دلا دوں۔ اور احترام انسانیت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی جان، ان کے مال اور ان کے عزت و آبرو سب کے سب محترم ہیں۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو جو مسلمان نہیں ہے، مسلم علاقے میں رہتا ہے، مسلمان حکومت میں رہتا ہے، قتل کیا یا کہ اس کی بے عزتی کی یا کہ اسے طاقت سے زیادہ مکلف کیا یا کہ اس کا کسی مال کو لے لیا بغیر اس کے رضا کے، میں قیامت کے روز اس کے جانب سے جھگڑا کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہمارے درمیان نصیحت اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں
کہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ میں مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔